آئے خدا یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں. آسمانی باپ جو نہایت رحیم ہے، تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے خداوند تیری حضوری میں آتے ہیں. تجھ سے دعا کرتے ہیں خداوند اپنی حضوری کو نازل، اپنی قدرت کو نازل کر خداوند. تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہماری روح کے اندر، ہماری آتما کے اندر خداوند اس کی قدرت کے وسیلہ سے خداوند تیرا کلام ہم میں سے ہر وہ چیز جدا کر دے خداوند جو تیرے خلاف ہے خداوند. تیری حضوری کا بادل تیرا کلام خداوند ہمیں شاد کرے، ہمیں درست کرے، ہمیں نصرت کرے، ہمیں پاک کرے. تیرا کلام خداوند جانوروں کے لیے نہیں، کیونکہ ان میں روح نہیں ہوتا خداوند، لیکن ہم جو تیرے روح سے بھی معمول ہیں اور تو نے ہمیں اپنا روح دیا ہے خداوند. اس لیے تیرا روح خداوند ہماری روح کے ساتھ کلام کرتا ہے اور ہماری روح کی آلودگی کو، ہماری روح کے اندھیرے کو، ہماری روح میں کسی بھی طرح سے خداوند پاپ ہے تیرے کلام کی قدرت سے خداوند دور ہو، اور تیرے کلام کی قدرت ہمیں صاف، نیٹ، پیور، بریلینٹ کر دے خداوند. تیرے حضور خداوند باپ بیٹے روح القدس کی شراکت کے کلام کے وسیلہ سے ہر ایک بندھن ٹوٹ جائے، ہر ایک جوا کھل جائے. تیری عجیب روشنی خداوند ہماری روح کے اندر آ جائے. شکائنا، گلوری، مسا، ہاں خداوند تیری آگ، تیرے اینجلز، تیری قربت ہمیں نیٹ اینڈ کلین کر دے خداوند. ربا رکھا شدا ربیا رکھا تلا ادا ربا رکھا شکتا ربیا رکھا تنم بیریا. Devil, I command you, go from here. Come out in the name of Jesus Christ right now. Every type of the evils, I command you, go from here. Angels come and stand here. Angels come, stand around us. Save us. No every type of the evil, no come in the inside. You stay here. Jesus, تیری برکت آ کر ٹھہرے یسوع کے نام میں، آمین. ہلیلویا. آئے ایک بار پھر زندہ یسوع کے لیے زوردار تالیاں. ہم نے جو مکاشفہ کی کتاب میں سے حوالہ لیا ہے، 7ویں باب کی 17ویں آیت، یہ اس کا عنوان بھی ہے جو خداوند نے پیغام میرے دل میں ڈالا ہے. اس کا عنوان سن لیجیے. Lord will wipe away your all tears. Lord will wipe away your all tears. So خداوند تیرے سب آنسوؤں کو کیا کرے گا؟ پہنچ دے گا. یہ پرومس ہے خداوند کا، وعدہ ہے اس کا. اس لیے کہ خداوند اپنے وعدوں میں کیا ہے؟ سچا ہے. ایک تو یہ ابدیت میں وعدہ ہے، لیکن وہ یہاں پر بھی آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. جب آپ آنسوؤں سے دعا کرتے ہیں تو خدا ان کو دیکھتا ہے، اور خدا جو ہے وہ ان آنسوؤں کے عوض، ان آنسوؤں کی دعا کو جو آپ آنسوؤں سے کرتے ہیں، خدا اس کو سنتا ہے. آئیں ذرا میرے ساتھ زبور اس کا 6 باب 6 آیت کو ذرا نکالیے. وہاں لکھا ہے، میں گراتے گراتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ دعا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آنسوؤں سے ساتھ اپنا پلنگ کیا کرتا ہوں؟ بھگوتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ while he was
weeping while he was crying. تو اوپر والی آیتوں میں لکھا ہے he was sick. That reason he was crying, he was weeping. اس لیے وہ رو رہا تھا. کون ہے یہ؟ داؤد ہے جو شفا کے لیے رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اور وہ رو رہا تھا کہ خداوند تو مجھے شفا دے. دعا وہ کیسے کر رہے ہیں؟ with tears. وہ آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا تھا. اب جب وہ آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا تھا تو 8ویں آیت کہتی ہے Lord hear. خداوند نے سنا خداوند نے اس کے رونے کی آواز سن لی. لکھا ہے اے سب بد کردارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی دعا، میری رونے کی آواز، میں نے جو دعا کی ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ کی ہے اور میرے رونے کی دعا کو کیا کیا ہے؟ میرے خداوند نے سن لیا ہے. اور وہ بیمار تھا، وہ آنسوؤں سے دعا کر رہا تھا اور خداوند نے اس کے آنسوؤں کو رائگاں نہیں چاہیے. خدا نے اس کے آنسوؤں کی دعا کو سنا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ تیرے سب آنسوؤں کو کیا کرے گا؟ پوچھ دے گا. Yes, he wipes away your all tears. تیرے سب آنسوؤں کو. تو یہاں پر ہم ایک ثبوت دیکھتے ہیں کہ جب داؤد آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا تھا تو تب خداوند نے اس کی دعا کو کیا کیا؟ جواب دیا. بڑا ضروری ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ کیا خداوند ہمیں شفا دینا چاہتا ہے. ہاں وہ دینا چاہتا ہے، لیکن کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور. آپ کو بتاؤں آنسو تب آپ کی زندگی میں آتے ہیں جب آپ درد سے بھر جاتے ہیں، تب آنسو آتے ہیں. اور اس آنسوؤں کو کسی کے سامنے نہیں، جب آپ خدا کے حضور بہاتے ہیں تو خدا ان آنسوؤں کو کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. پہلا پترس دوسرے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اس کے کس کے؟ مار کھانے سے. اور وہ مار، وہ درد، وہ پیٹ، وہ لہو ہماری شفا کے لیے ہے. یسوع مسیح نے خون بہایا، یسوع مسیح نے جان دی تاکہ میں اور آپ شفا پائیں. شفا تو ہے میرے اور آپ کے، لیکن کیا میں اور آپ ریسیو کر سکتے ہیں اسے؟ کیا میری اور آپ کی دعاؤں کو اب آنسوؤں کی تو ضرورت نہیں رہی؟ کیا ہم ڈرائی پرے تو نہیں کر رہے؟ ہم خوش دعائیں تو نہیں کر رہے؟ تو یہاں پر بائبل ہمیں وعدہ دیتی ہے کہ بتاتی ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے شفا پائی ہے. داؤد کو خداوند نے شفا دی اور اس نے خواہش کی کہ مجھے خداوند شفا دے، تو وہ رو کر دعا کر رہا تھا. تو وعدہ تو شفا کا بھی ہے، وعدے کے لیے شفا کے لیے کفارہ بھی ہے. لیکن داؤد ہی واز کنگ، لیکن اس کے باوجود اسے دعا کا ایک لیول پتا تھا کہ یہ لیول جو ہے یہ آنسوؤں کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شفا پا جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ درد سے رہائی پا جائیں، آپ چاہتے ہیں جس درد نے آپ کو تکلیف دی ہوئی ہے، آپ بیمار ہو چکے ہیں، تو آپ کو آنسوؤں کی دعا کی ضرورت ہے. اگر آپ کے آنسو کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو پھر اور 8ویں آیت لکھے خدا جواب دیتا ہے. 8ویں آیت لکھے خدا سنتا ہے. آنسوؤں کی دعا کا خدا جواب بھی دیتا ہے. کوئی کچھ کا وعدہ ہے میں تیرے سب آنسو پہنچوں گا، اور وہ جواب بھی دیتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے. یہ کہ وہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ خداوند میری دعا کو سن، خداوند مجھے شفا دے. اور اگر آج آپ بہت دیر سے بیمار ہیں اور شفا نہیں آتی آپ کی زندگی میں، صلیب پر بہا ہوا خون بھی ہے، آپ دعائیں بھی کرتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس وعدے کے ساتھ دعا کی کہ خداوند نے کہا ہے کہ I will weep away your all tears، تیرے میں سارے آنسوؤں کو پہنچ دوں. تو کہیے آنسوؤں کو بہائیے نا. آپ بہائیں گے تو وہ پوچھے گا، آپ بہائیں گے تو وہ صاف کرے گا. یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ میرے سب آنسوؤں کو کیا کرے گا؟ پہنچ دے گا. ایک دن میں اس جگہ پر سنڈے کی عبادت لے رہا تھا تو یہی کرسچن ٹاؤن سے زہیب دھاڑے مارتا ہوا روتا ہوا اس جگہ پر آیا. میں اکیلا چرچ میں تھا، عبادت ختم. وہ اس قدر رویا، اس نے کہا کہ میری جاب
جس پر مجھے بڑی امید تھی میرے باپ کے مرنے کے بعد، تو وہ مجھے پتا چلا ہے وہ وہاں پر کسی اور کے آرڈر ہو گیا. اور وہ جب رو رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس پر ہاتھ رکھے اور میں بھی رونے لگا اور میں نے اس کے لیے دعا کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویری نیکسٹ ڈے اس کو خداوند نے آرڈر اس کے بحال کر دی اور آج تک وہ اس جاب پر موجود ہے. خدا عاشقوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. مجھے یاد ہے ایک رات 4 بجے کا ٹائم تھا، میرے پڑوس میں سے ایک آواز آ رہی تھی جو ایک شخص درد کے ساتھ گرا رہا تھا. اب وہ پوری علاقے میں جو ہے وہ اس قدر شدید پین میں تھا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بادشاہ میں گئے تو ہم ملیں گے، اور میں آنسوؤں کے ساتھ گھٹنوں کے بل ہو کر اس درد کو فیل کر کر رونے لگا. میں نے کہا خداوند اس کو شفا دے دے، اور میں بتانا چاہتا ہوں وہ شخص شفا پا گیا. اس کے بعد 6 سال وہ زندہ رہا. آنسوؤں کی دعا کو خدا کیا کرتا ہے؟ رائگاں نہیں جانے دیتا. ایک بہن تھی ایک مناد کو دیکھ رہی تھی، وہ منادی کر رہا تھا اور وہ رو رو کر کلام سنا رہا تھا اور وہ اپنے آنسوؤں کو کیا کر رہا تھا؟ ایک رومال سے پہنچ رہا تھا. اور جب منادی ختم ہو گئی وہ پوری منادی آنسوؤں کے ساتھ کرتا رہا. اور یہ جو بہن تھی یہ دیکھ رہی تھی اس کی ماں کئی سالوں سے جو ہے وہ چارپائی پر پیرالائز پڑی ہوئی تھی. اس جیسے یہ بات ختم ہوئی اس خادم کے پاس گئی، کہتے یہ رومال مجھے دے. اس نے کوئی بات نہیں کہ اس نے دے دیا، یہ چھوٹی سی بات تھی. وہ اس رومال کو لے گئی اور اپنی ماں کے بدن پر لگا کر خود بھی رونے لگی اور کئی دیر تک رو رو کر اس نے آنسو لیے تھے، اس نے آنسو سیکھے تھے، اس نے آنسوؤں کو اپنی زندگی میں لے دیا تھا. جب وہ دعا کرنے لگی تو اسی رات اس کی ماں چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی. ہاللیلویا. خدا تیرے سب آنسوؤں کو کیا کرے گا؟ خدا آنسوؤں کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. تو داؤد کے دشمنوں نے سوچا کہ میں وہ مر جائے گا. شاید آپ کے دشمن بھی سوچ رہے آپ کی حالت کو دیکھ کر کہ آپ مر جائیں گے. یو ول ڈائی، یو ول فیل، یو ول فنش. ہاں یہ سوچ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یو ول ناٹ ڈائی. اگر آپ آنسوؤں سے دعا کرو گے، if you will pray with tears then you will alive. ہاں خداوند تجھے زندہ رکھے گا، خداوند تجھے اٹھا کر رکھے گا، تو نہیں مرے گا. خداوند نے اتنوں کو نہیں مرنے دیا، خدا تجھے بھی نہیں مرے گا. چرچ جب جس جگہ پر آنسو آتے ہیں وہاں پر ریوائیول آتا ہے. جہاں پر آنسو ختم ہو جاتے ہیں سنیے وہ ڈرائی ہوتا ہے. کبھی پینٹیکاسٹل لوگوں کو آنسوؤں کی مشن کہا جاتا تھا، جن پنجابی لیڈو مشن کے لیے. لیکن آج پینٹیکاسٹل چرچ کو فن چرچ کہا جاتا ہے، انجوائے چرچ کہا جاتا ہے، جمپنگ ڈانسنگ چرچ کہا جاتا ہے، ڈانسنگ کلب کہا جاتا ہے. They are always enjoying, they want always new thing. یہی وجہ ہے ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہمارے پاس شفا نہیں ہے. ہم نے اس جگہ کو جو سیکرٹ پلیس ہے جہاں پر تو روئے، چرچ وہ اپنے بدن پر رو رہا تھا. God was saying to him, yes. لیکن اس کی شفا کو سب نے دیکھا، لیکن آنسوؤں کو صرف خدا دیکھ رہا تھا اور خدا نے اسے شفا بخشی. وہ نہیں مرا. داؤد کے آنسوؤں کی دعا کو خدا نے سنا، خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور ہو سکتا ہے آپ بھی اکیلے میں رو رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں، آپ آئینے میں اپنے سامنے رو رہے ہیں، آپ اپنے کرم پر اپنی زندگی پر رو رہے ہیں، لیکن یہ آنسو ضائع کر رہے ہیں. جائیں اور خداوند کے حضور رونا شروع کریں، خداوند کی پریزنس میں رونا شروع کریں. I will give to right, you will success, you will save, you will heal. کیونکہ آپ آنسو بہانے والے ہیں. آنسوؤں سے خدا کا درد ہلتا ہے. ارے تجھے نہیں پتا ہم خدا کو باپ کہتے ہیں. خدا اور God is our Father. صرف ماپی کے نہیں جڑے بچے آنے نال ہسن تے ہس دے رون تے روندا ہے. دنیا میں صرف ماں باپ ہے. جس دن چرچ روئے گا اس دن تیرا خدا بھی روئے گا. وہ ایٹیٹیوڈ میں نہیں رہتا، وہ آنسو بہانے لے. وہ تیرا درد نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ تیرا باپ ہے. ارے یسوع اس لیے روئے گا، وہ تیرا
We are not religious person. We are spiritual. Our God is God. ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ کہ وہ ਵਾइप अवे, وہ तेरे आंसुओं को पोंछेगा. हाँ, की कहते मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा. बड़े सारे फरिश्ते ने ਉਹਦੇ को ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. बड़े सारे बंदे ने ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. लेकिन खुदा ने कहा ना 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 ये मैं खुद तेरे आंसू पोंछूंगा. बोलो हालेलुया, हालेलुया. ये उसका प्यार है. लेकिन मैं तेरे आंसू पोंछूंगा. उसने किसी फरिश्ते को नहीं कहा कि वो तेरे आंसू पोंछे. आए पैदाइश की किताब 21वें बाब की 17वीं आयत में जरा देखिए कि क्या नाम था उस नौकरानी का? जी हाजरा. हाजरा जो है वो 17वीं आयत पढ़ दीजिए. और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी. हाँ. और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा. अच्छा मेरी बात सुनिए. हाजरा जो है उस जगह से निकल आई इब्राहिम के घर से, और बच्चा उसके हाथ में था और उसका नाम इस्माइल था, और वो पानी के लिए तड़प रहे थे. और अब उसने देखा ये बच्चा मरने लगा तो उसको नहीं देख सकती थी, तो उसने दूर रख दिया उसको. सुने खुदा, वो रो रहा था बच्चा. यस, he was crying, he was weeping. तो child was weeping, child was crying. तो खुदावन ने उधर ही सुन लिया थोड़ा, तो तेरा क्यों नहीं सुनेगा? हालांकि वो हाजरा आपका बेटा था, हालांकि वो बच्चा था. खुदा ने उसका रोना सुना. अच्छा दोनों ही रो रहे हैं. एक वो थे रो रहे हैं, बच्चा और मां थे रो रही है, दोनों ही रो रहे हैं. और बाइबल कहती है कि ये बच्चा रोने लगा, ये चिल्लाने लगा. खुदा ने, बाइबल कहती है, एक तरफ उसकी माँ, एक तरफ वो बच्चा रो रहा था. वो दोनों रो रहे थे और मुसलसल रो रहे थे और चिल्ला रहे थे और वो आंसू बहा रहे थे. और क्या हुआ? खुदा ने इसको देखा. लॉर्ड सेड, खुदा ने उसे सुना. खुदा ने आयत 16 में हम पढ़ते हैं कि उसके पास फरिश्ते आए. पढ़ दीजिए 16वीं आयत. और आप उसके मुकाबिल एक तीर के पटके पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं. सो वो उसके मुकाबिल बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी. और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी. और आपने देखा उसकी माँ नहीं देख सकती थी, पर खुदा ने देखा. हेलो, कभी तेरे प्यारे तुझसे छुप जाए और तू रो रहा है, खुदावन सुनेगा उस रोने को. उस बच्चे का रोना खुदावन ने सुना और वो आवाज उसने सुनी. खुदा ने उस बच्चे का चिल्लाना सुना, छोटे बच्चे का चिल्लाना सुना. तन पता नहीं ਉਹਦਾ नाम किसी का नाम से इस्माइल, और इस्माइल का मतलब है खुदावन लॉर्ड्स हियर. खुदा सुनता है. खुदा ने सुना, खुदा ने सुना. ये उसका नाम पड़ गया इस्माइल. वो कैसे सुना? वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था. ये छोड़ दो गली गली लोगों का सामने रोना. खुदा के हजूर अगर कोई छोटा बच्चा भी रोता है और जिसकी माँ नहीं सुनती, उसका खुदा उसका सुनता है. उसकी माँ देख भी नहीं सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी. People cannot do for you nothing. He cannot do for you. Yes. तो फिर उसके सामने रोए जो तेरे लिए कर सकता है. God can do everything for you. खुदा ने उसका रोना सुना. इस शुभ खुदावन ने उसकी चिल्लाने की, रोने की बयाबान में आवाज सुनी. उसने देखा वो बच्चा, उनको खुदा देखता है, खुदा सुनता है. वो बच्चा चिल्ला रहा था, वो बच्चा रो रहा था. आओ खुदा का शुक्र अदा करें कि आज खुदावन तेरे भी आंसुओं को क्या करेगा? देखेगा. Pour out your tears, Lord will listen. हाँ, खुदा सुनेगा. Lord will see, खुदा देखेगा. क्योंकि अगर तू आंसू बहा रहा है, आंसू निकल रहे हैं, अगर तू चिल्ला रहा है, तो खुदा तेरे चिल्लाने को, तेरे आंसुओं को देखेगा. खुदा ने हाजरा और उसके बेटे के आंसुओं को देखा. चर्च, तुम्हें दसा
ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ जब मैं आज चर्च के सामने कोई बहुत मुश्किल बात बयान कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा लेवल है। जब पेन आपके अंदर आएगा रूहों का, जब दर्द आएगा, जब अपनी शिफा के लिए आप संजीदा हो जाएंगे। अरे वादा भी है, कफारा भी है, अरे तेरे आंसू पहुंचने का भी वादा है, पर मैं और आप we are not serious. We are playing with God, with church. और नोहा की किताब दूसरे बाब के 18वें आयत निकालिए। यिर्मयाह कहता है उठ रात के पहले पहर में उठ और खुदा के हुजूर क्या कर जरा देखिए। इतने संडे ਨੂੰ उठना मुश्किल है, ये तो कोई मुश्किल जी गल दस सकती। इतने दे खुदा के हुजूर ईमानदारा और खुदा की हजूरी जाना बहुत औखा काम जी। पढ़ दीजिए यिर्मयाह 2:18, नोहा 2:18, नोहा की किताब उसका दूसरा बाब 18। उनके दिलों ने खुदावन से फरियाद की। हाँ जी, उनके दिलों ने खुदावन से फरियाद की। ऐ दुख्तरे सिय्योन की फसील, ऐ दुख्तरे सिय्योन की फसील, शब और रोज आंसू नहर की तरह जारी रहे। हाँ, तो बिल्कुल आराम ना ले, तेरी आंख की पुतली आराम ना करे। कैसे आंसू जारी रहे? शब और रोज और किसकी तरह? नहर की तरह। रिवर, लाइक रिवर, तेरे आंसू क्या हो? जारी रहे। तू क्या न कर? आराम न कर। और ये यिर्मयाह कहता है उनके सब कुछ रुकने के बाद, और खुदा के हुजूर वो इस बात को लेता है कि तू उठ रात के पैरों में खुदा के हुजूर, खुदावन की प्रेजेंस में, खुदावन के सामने उठ रात के पैरों में। बंदा ना देखे, कोई बात नहीं, अरे कोई वक्त तुझे ना बेस्ट दे, लेकिन तू खुदा के हुजूर उठ, आंसू बहाता चला जा। हेलो चर्च, ओ बच्चे दी दुआ दे विच कोई लफ्ज़ है? नो वर्ड्स, just he was crying, just he was weeping। लेकिन खुदा ने सुना और इतने ही यही कह रहे हैं, आपके लफ्जों की जरूरत नहीं है खुदावंत को। अगर उस दर्द में है तो फिर आंसू बहा खुदा के हुजूर, तो फिर देख खुदावंत जवाब देगा। बोलना बंद करे और लिखे नहर की तरह क्या कर, शबो रोज क्या कर, खुदा के हुजूर में आंसू बहाए। यिर्मयाह कहता है खुदा के हुजूर में अपने आंसुओं को बहा। उन्होंने अपने घर खो दिए थे, उन्होंने अपनी जायदाद खो दी थी, उन्होंने अपनी इज्जतें खो दी थी, उन्होंने अपने मुकाम खो दिए थे। और क्या कैसे अब दोबारा रिस्टोर होगा? एक ही हल है, जा खुदा के हुजूर आंसू बहा। यही हल है कि तू आंसू बहा और अपने आंसुओं को बहने दे। तो एक दरिया की तरह उन आंसुओं को बहने दे। खुदावन ने कहा लॉर्ड आई विल प्रे विद टीयर्स। हाँ खुदावन, मैं आंसुओं के साथ तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, आंसुओं के साथ, हाथ चिल्लाने के साथ, दर्द के साथ। खुदावन, नो नीड फॉर वर्ड्स, ना खुदावन को आपके लफ्जों की जरूरत नहीं है। आओ मैं और आप खुदा के हुजूर हैं और खुदावन के हुजूर खड़े हैं। खुदावन के हुजूर उसकी प्रस्तुति करें। एक लड़की थी, जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके स्पाइनल के अंदर जो है वो फ्रैक्चर हुआ और वो बहुत शदीद दर्द में मुब्तला हो गई। डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि नहीं तेरा इलाज नहीं हो सकता, तेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसे एक ट्यूब दी गई, उसने कहा इससे तुझे उठना बैठना होगा। लेकिन वो दिन रात उठती बैठती सोती, वो दर्द से चिल्लाने लगी। और एक वक्त आया वो पेन किलर लेने लगी, और जब वो पेन किलर लेने लगी, जब उस पेन किलर की शिद्दत जो है वो और बढ़ती गई, तो उसने क्या किया, एक वक्त आया पेन किलर ने उसकी जिंदगी में काम करना बंद कर दिया। वो दर्द पेन किलर से भी ऊपर चली गई। डॉक्टर्स ने
اس کے آپریشن کا انکار کر دیا. ٹیوب اس کے فائدے کی نہیں ہے. اور ایک دن اس نے کیا کیا, اس نے تنگ آ کر وہ درد جس طرح ہر روز بڑھ رہی تھی اور وہ she was taking painkiller day by day, لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا. No doctor can help to her. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہوں کہ no doctor can help me اور no medicine heal me, there is nothing for me. تو اگر آپ یہ کہہ رہے کہ کچھ بھی نہیں رہا, نہ ڈاکٹر, نہ ٹیوب, نہ کلر اور پین کلر, میڈیسن, کوئی چیز مجھے آرام نہیں دیتی, تو سن, اگر تو یہاں لا علاج بیٹھا ہے اور ساری رستے دروازے بند ہو چکے ہیں, تو آپ خدا کے حضور میں آج اس لڑکی نے, اس عورت نے ایک کام کیا کہ جا کر خدا کے حضور شدید درد میں پوری رات خدا کے حضور اپنی شفا کے لیے آنسوؤں سے دعا کرنے لگی. ساری رات اس نے کچھ نہیں کیا, یہ روتی رہی, یہ چلاتی رہی, اور اس وقت جب یہ رو رہی تھی, چلا رہی تھی, اور اس کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. ہیلیلویا. جو علاج تیرے ڈاکٹر کے پاس نہیں, تیرے پاس نہیں, تیری میڈیسن کے پاس نہیں ہے, تیرے حرکوں, تیرے طریقوں کے پاس نہیں ہے, تے خدا کے حضور آواز بہا, خدا تجھے کیا کرے گا, شفا دے گا. ہاں, your tears bring the deliverance, healing, happiness. ہاں, تیرے آنسو لائیں گے, جو کوئی نہیں لا سکا وہ تیرا رونا لے کر آئے گا. تیرے آنسو تیرے لیے ڈیلیورنس, ہیلنگ, ہیپینس لے کر آئیں گے. اور اگر یہ آنسو تجھے قوت, طاقت بخشے, اور یہ آنسو تیرے لیے شفا, ہیلنگ کو لے کر آئیں گے, تو پھر سب چیزوں کا حل انسان کے پاس نہیں ہے. سب علاج, سب بیماریوں کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے. ہر طریقے سے کوئی بھی ٹیکنیکل کام سے سب کام نہیں نکلتے. چرچ, بی سیریس. خدا کے حضور آنسو بہا, خدا کے حضور رو. ہاں, خداوند کے حضور آنسو بہا. زیادہ سے زیادہ آنسو بہائے تو پھر سنے کیا ہوگا. آنسو تبدیلی لے کر آئیں گے, آنسو چینج لے کر آئیں گے, آنسو شفا لے کر آئیں گے. آنسو جو ہے وہ آپ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ درد بیماری شفا میں بدلے گی, درد سکون میں بدلے گا. ارے تیرا سب کچھ لٹا ہوا, یرمیا کہتا ہے نوح میں, نہر کی طرح آنسو بہا, then you will see change in your life. تو دیکھے گا. زبور 116 اس کی پہلی آیت ذرا نکالیے اور پڑھ دیجئے. وہاں لکھا ہے, I love the Lord because he heard my prayer. پڑھیے ذرا. میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے. اس نے میری فریاد اور منت. پتا کون کہہ رہے, اوئی داؤد کہنے میں خدا کا پیار کر رہا ہوں, نے میری دعا سنی. کیوں اس نے آنسوؤں سے دعا کی, اس نے اپنے پلک پر آنسو بہائے تھے. بہت دفعہ آپ دعا کرتے ہیں تو خداوند چاہتا ہے, خدا اسے سننا چاہتا ہے, لیکن آؤ یہ آنسو خداوند کے حضور بہائے. خدا مجھے اور آپ کو شفا دینا چاہتا ہے. ایک مفلوج شخص نے یسوع پوچھا کہ خداوند میں جو ہے شفا پانا چاہتا ہوں, تو یسوع تو کیا چاہتا ہے؟ تو یسوع نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تو شفا پائے. خداوند کی چاہت کیا ہے؟ آپ کو شفا دینا. خداوند نے خون کیوں بہایا؟ آپ کو شفا دینے کے لیے. آپ کی شفا تیار ہے, وہ چاہتا ہے, اس کی چاہت ہے, اس کا وعدہ ہے, وہ آپ کے آنسو پہنچنا چاہتا ہے. لیکن کون ہے جو اس کے حضور آنسو بہائے, خدا کے حضور روئے اور دعا کرے. دوسرا سلاطین 20ویں باب کی 5ویں آیت نکال کے ذرا. دوسرا سلاطین 20ویں باب کی 5ویں آیت. ایک بادشاہ حزقیہ نے خدا کے حضور
आंसुओं के साथ पढ़ी तरह लौट आ और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देखा आपने, मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे। अब मेरी तरफ देखिए, यशायाह एक बहुत पावरफुल नबी था। He was truth man of God. तो उसने उसको कहा था, भाई सुन ले, अपना बंदोबस्त कर, तू नहीं बचना। हेलो, अगर आपको किसी ने कह दिया तू नहीं बचना, डॉक्टर्स ने कह दिया है और आपके बड़ों ने कह दिया है, आपकी सिचुएशन और हालात ने कह दिया है और किसी खादम ने आपको कह दिया है, तो फिर आए जरा देखिए इसी जगह पर पहली आयत पढ़िए जरा। इन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा, हाँ, he was very sick। जी, पड़ा कि मरने के करीब हो गया। हाँ, मरने के करीब हो गया। तब यशायाह बिन आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, हाँ, खुदावन यूं फरमाता है, खुदावन यूं फरमाता है, मतलब he was not lying। तो सुने क्या फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे। भाई बंदोबस्त का बोरी बिस्तरा खोल कर बांध अपना बोरी बिस्तरा, तेरा खाता खत्म हो गया, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का तू नहीं। मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ बंदा तीन अभी तक छोड़ गया, ए बंदे ने अपना मुंह चुकिया और दीवार वाल हो गया, सीरियस हो गया और दीवार की तरफ। और सुने, इसने खुदा के हुजूर आंसू बहाए। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਧੋਰੇ, वो उन्होंने पीर बना लेता उन्होंने। और यहाँ पर मैंने कहा कि एक सच्चा नबी था जो कह रहा था कि खुदा ने, और वो सच कह रहा था, लेकिन हिजकिय्याह भी जानता है क्यों मेरा रोना सुन देगा। मैं आपको बताऊं, जहां पर तेरे लिए सब दरवाजे बने, खैर तुझे झूठिया पीछे भी लगे हुए, यहाँ पर तो ठीक मैन ऑफ गॉड था और उसने कहा था ऐसा, लेकिन इसने क्या किया, ये उठा और एक दीवार की तरफ जाकर सुने इसने किया क्या है, जरा देखिए, क्योंकि उसे एक गल पता सी कि खुदा के हुजूर आंसुओं की दुआ रहेगा नहीं, शर्मिंदगी नहीं होती। आए जरा देखिए क्या हुआ। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर हाँ। खुदावंद से ये दुआ की कि ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा। हाँ, लॉर्ड रिमेंबर मी। हाँ जी, ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार रोया। हाय 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 हाय, साफ ये बिल्कुल वही गल हो गई नोहा की किताब में 2:18 में यिर्मयाह की तरह ये उठा और गया और कहने लगा, लॉर्ड रिमेंबर मी। हाँ, और लॉर्ड सा हिज टीयर्स, खुदावंद ने वो रोने लगा, he was crying, he was weeping। और जब वो रो रहा था तो बाइबल कहती है खुदावंद ने, पढ़िए जरा कि क्या लिखा है। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था हाँ। कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ हाँ। कि उठ और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता वाह है वाह वाह वाह, कि मैंने तेरी दुआ सुनी। I heard your crying, your weeping, your tears I saw। पढ़िए। और मैंने तेरे आंसू देखे। हाँ। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा। हालेलुया। उसी नबी से मैंने कहा जिसने तेरे लिए एक नबूवत की, वो उसी नबी को उसने कहा, जा उसको कह, मैंने तेरा रोना, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। खुदा जगह ब जगह अपना वादा पूरा
تے خدا دے گھر ہے غریب ہوئے تے خدا دے گھر بچارا ہوئے تے خدا دے گھر جدوں کو کچھ بھی نہ ہوئے تے خدا دے گھر تے جس دن خدا نو دے دے تے خدا دے کرو ایڈے کو موت سی آنسو سر اینو کیا جس دن تینوں میں شفا داں گا تو تیجے دن خدا دے گھر کھڑا ہوئے گا یس ہاں تو کھڑا ہوگا you will be stand in temple of the Lord تو کھڑا ہوگا اور کیسی زبردست بات ہے شفا پا کر چرچ پچیدہ نہیں ارے تیرے آنسوؤں کی دعا تجھے اس لیے کھڑا کرتی ہے تو خدا کے گھر کی رونق تو خدا کے گھر کا جلال تو خدا کے گھر کی توفیق تو خداوند کے گھر کی اسٹرینتھ تو خداوند کے گھر کا روح پڑے اور یہ حزقیہ بادشاہ خداوند کے حضور کیا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے لوگی پاک کے دعائیہ میٹنگ پہلے آندے سن دعائیہ میٹنگ چھے پہلے آندے سن روزے دی میٹنگ چھے پہلے آندے سن صبح دی میٹنگ چھے اتوار دی میٹنگ جو کچھ پالیا تے غیر حزقیہ نے پایا کہ خدا دی ہے کچھ آؤ چرچ اپنے رویے کو ٹھیک کرے اپنے آپ کو درست کرے اور مسلسل وہ رو رہا تھا اپنی شفا کے لیے کہ دینا شفا خدا چاہتا ہے شفا دینا اس نے مار کھائی ہے تیرے لیے وہ تیرے آنسو پہنچنا چاہتا ہے وہ اپنے وعدے پورا کرنا چاہتا ہے لیکن میں اور آپ سیریس نہیں ہیں میں اور آپ بندیاں پیچھے بچے ہیں میں اور آپ دنیا کے طریقوں کے پیچھے بھاگے ہیں ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگے ہیں ہم نے ان ٹیوبز ہم نے ان میڈیسن کا سہارا لے لیا ہے وہ ایک وقت آئے گا وہ تجھے درد میں مبتلا کر دیں گے اور وہ بیکار ہو جائے گی وہ باتیں وہ درد تیری زندگی سے چلا جائے گا prayer and worship are not important for them پھر پتہ کیا نہ پتہ شفا پاکے نا انہاں یہ ورشپ ہے دعا یا میٹنگ ہے بھائی لوگ ہے ساتھ دادی جماعت انہوں نے کوئی ویلیو نہیں رکھتی لیکن خدا حزقیہ کو شفا دیتا ہے تو خدا بھی کار آتا ہے اور وہ اس کو امپورٹنس دیتا ہے کہنا خداوند میں تیسرے دن تیرے گھر کھڑا ہوں گا اور حزقیہ اور یسایہ کو بھی خدا نے بتا دیا تو 5ویں آیت میں خداوند نے اس سے کہا I will heal you ہاں اور then you will go to temple اور وہاں پر تو کیا کرے گا جائے گا آؤ مجھے اور آپ کو چاہیے شفا پائے آؤ میں اور آپ کمرے میں بند ہو گئے آنسو بہائے جہاں نبی تھے جہاں پر تیری بادشاہ ہونے سے تیرے سورس فیل ہو گئے ہیں جہاں پر تیرا سب کچھ لٹ گیا ہے جہاں پر داؤد بھی بادشاہ تھا جب کوئی حل نہیں رہا تو اپنے پلنگ کو استعمال کر اپنے بیڈ روم کو استعمال کر دیوار کے ساتھ لگ جا آنسو بہا he will restore you yes وہ کرے گا پر چرچ ٹیم کاشوہ ہی ختم ہو گیا چرچ میں تے چاہیے میٹنگا enjoying jumping dancing every day is Friday ہاں ہر روز کے اندر جمعہ ہوئے تو چرچ مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے اور آنسوؤں کے ساتھ کیا کرنی ہے دعا کرنی ہے وہ تیری مدد کرے گا خدا اندھیرے میں خدا اندر آئے گا خدا کی حضوری میں خدا کے حضور آنسو بہا وہ تجھے شفا دے گا ہر طرح کی شفا وہ تجھے دینا چاہتا ہے اس نے حزقیہ کو شفا دی اس نے داؤد کو شفا دی خدا بنی اسرائیل قوم کو شفا دینا چاہتا ہے لیکن کہاں ہے لیول کہاں ہے میں اور آپ سیریس کہاں ہیں خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تیرے سب آنسو پہنچ دے گا ہے نا Lord will wipe away your all tears وہ تیرے سب آنسو پہنچ دے گا تے فرشتے نے کا نگاہ پہنچے گا آپ اپنی قدرت سے تیرے آنسو پہنچے کتنا پیار اور ایک گریٹ پرومس ایک کاموں نے تجھے نہیں دیتا کیونکہ آپ اس کے کچھ لگتے ہیں آپ کو اس نے خون سے خریدا ہے آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں لوکا 7:38 میں ایک فریسی نے اپنے گھر بلا لیا یسوع فریسی نے جب اپنے گھر بلا لیا تو 37 کی آیت میں بتاتی ہے ایک بدکار عورت بھی وہاں پر تھی تو ہوا یہ کہ شکیم ڈیک ہاؤس وہاں پر وہ عورت بھی آئی اور وہ اس نے کیا کیا اس نے آنسوؤں سے اس کے پاؤں
اور اپنے بالوں سے صاف کیے. اب یہ فریسی دیکھ رہا تھا کہ اگر نبی ہے تین کیوں نہیں پتا لگتا, تو یہ کیا کر رہا ہے, تو یہ اسے کیوں نہیں پتا چلتا کہ یہ عورت جو ہے بدکار ہے, یہ گناہگار عورت ہے. تو ایک روایت تھی فریسیوں میں, یہودیوں میں, کہ جب کوئی ان کے گھر میں مہمان آتا تھا تو آنے سے پہلے اسے دروازے کے باہر روک دیا جاتا تھا. تو نوکر جو ہوتے تھے وہ لاتے تھے, ان کے پاؤں دھوتے تھے, اور پھر جب وہ اندر آتا تھا تو جو گھر کا مالک ہوتا تھا وہ تولیہ لا کر اس کے پاؤں پہنچتے تھے, اور جب وہ پاؤں پہنچ لیتے تھے تو پھر ان کے سر پر تیل لایا جاتا تھا, جو ہے وہ اسے اس کے ڈالا جاتا تھا. لیکن یہاں پر جب یسوع آیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن یہ عورت, اس نے کیا کیا ہے, اللہ بلایا فریسی نے, اس نے کچھ بھی عرض نہیں کیا, لیکن اس عورت نے اس سے بھی بڑھ کر کر دیا, اور اس عورت کے بدکار کے اس نے سنے. اب اسی کہ میں سیدھا سوال, ہم تو کہتے ہیں ہم بیٹے اور بیٹیاں, ہم تو کہتے ہیں ہم خون خریدے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہم پاک روح سے بھرے. تو پاک روح دے پریادی نہیں سنے گا, پاک روح دے پریادہ ایٹیٹیوڈ فریسیوں کی طرح ہو گیا ہے. پاک روح سے بھرے ایماندار راست بازوں کا ایٹیٹیوڈ فریسیوں کی طرح ہو گیا ہے. انہوں نے رونا چھاڑ دیتا, انہوں نے رسپیکٹ. اچھا میں پتہ کدی کدی اسی بندیاں نو بلا لینے ہیں کار, پر عزت نہیں دیتے. فریسی نے یہی کچھ کیا تھا, یسوع نو بلا کے کار لیا سی, پر جڑی عزت انہوں دینی چاہیے سی وہ نہیں دیتی. آج میں اور آپ بیٹے بیٹیاں تو ہیں, لیکن جو عزت ہمیں دینی چاہیے اسے ہم وہ نہیں دیتے. میں ایسی کئی جگہوں پر گیا ہوں جدھر بڑی چاہت نہ بلایا, انہوں نے بلایا تو ضرور لیکن عزت نہیں دی. عزت کا کی پتا ہوں, کبھی کبھی میں اور آپ بھی جج بیٹے بیٹیاں کہلا کر وہ خداوند کے ساتھ اور اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ برا رکھ رہے ہیں. اس عورت نے بدکار تھی تو کیا کیا, وہ کہہ رہا تھا میں تیرے گھر آیا تو تو نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ عورت دل سے ٹوٹی ہوئی تھی, بدکار تھی. یہ یسوع کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں رسپیکٹ دیکھیے, کہاں آنسو بہا رہی ہے. میں تم چدا بکھا رہا ہوں, جا اپنے کمرے میں, جا اپنے بیڈ پر, جا اپنے خداوند کے حضور. ایس عورت تم پتا سی آنسو کتنے بہا رہی ہے, ارے اس کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے, اور اس کے اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں کیا کرنے لگی, دھونے لگی. اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں اس کی حضوری میں اپنے آنسو بہانے لگی. انہوں کی پتا سی خدا آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتا, خدا نے بدکار عورت کے آنسو بھی دیکھے. خدا نے وہ ایک طرف سے وہ اسے وہ رسپیکٹ دے رہی تھی, جو فریسی ایسا کر بھی دیتا تو وہ نہ دے سکتا, لیکن ایک طرف سے وہ اپنی بدکار حالت پر, اپنی کمزور حالت پر رو رہی تھی. اس کو اپنی بدکاری کی حالت سے شفا چاہیے تھی. اگر آپ شفا واقعی چاہتے ہیں تو پھر ایک جگہ لکھ لو, یسوع دے پیراں وچ آنسو بہا. تو پھر کیا ہوگا, وہ تجھے چھوئے گا, شفا دے گا, اور تیرے آنسوؤں کو وہ رائے گا نہیں جانے دے گا, تیرے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. وہ تجھے ریسٹور کرے گا, وہ تجھے بحال کرے گا. اگر آپ تیرے سامنے مشکلات ہیں, آپ تیرے سامنے مصیبتیں ہیں, تو پھر آنسو. اچھا ایک اور اس عورت کا ایک اور بھی رویہ سے, جب یہ آنسو بہا رہی تھی, اور اے رویہ جنہیں سے پچھلے بات کا پڑھیا وہ نہ دے سے وہ بچے کو آپ دیکھیں, داؤد کو دیکھیں, حزقیاہ کو دیکھیں, اس عورت کو دیکھیں, اس کے پاس صرف آنسو تھے, نو ورڈز. اچھا پھر کدی کدی سے آنسو بہا رہے ہیں تے نال بڑبڑانا, نال شکایت, نال کمپلین, نال الزام. میں آپ کو کہتا ہوں شٹ یور ماؤتھ, اور کہتا ہوں آنسوؤں کو بہنے دیجیے. بس جاؤ اور خداوند کے حضور میں آنسو بہائیں. آپ کے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے یہ جتنے لوگ تھے ان کے اندر بڑبڑاہٹ نہیں تھی, کمپلین نہیں تھی, شکایت نہیں تھی, الزام نہیں تھے, بس صرف رو رہے تھے. ارے یہ بدکار کی یسوع نے سن لی, ہاجرہ کے بچے کی سن لی, ہاجرہ کی سن لی, ارے حزقیاہ کی سن لی, ارے داؤد کی سن لی. وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے, وہ تیری آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھ دے گا. بولو خداوند یسوع مسیح کی
बढ़ने के हैं, पर्सपेक्ट नहीं देते। अरे यीशु के को असी एक नुकरे लागता आओ उसका यकीन करने और नहीं रोन लग पे रोई चांदी के आंसू अपने वाला ना पहुंच और खुदावन ने उसकी दुआ को सुन लिया। काश मैं और आप भी खुदावन के पास आए अपनी मुश्किलात में, तो वो क्या करेगा, वो हमारे आंसुओं को पहुंच देगा। मैं और आप जो आंसू एक आयत में नीक अच्छी लगती है ना, वो जरूर उसको देखिए। जब लोग तुझे बदकार समझते हैं, जब लोगों ने तुझे जवाब दे दिया, जब डॉक्टर्स ने रूहानियों ने तुझे जवाब दे दिया, तेरे आंसू कभी भी तुझे नो का आंसर नहीं लाएंगे। इतना सारा कुछ है, लेकिन आए एक शख्स से मेरे साथ मिलिए, अयूब उसके 16वें बाब की 20वीं आयत पढ़िए। वो कहता है माय फ्रेंड्स लाफ्टर एट मी, मेरे दोस्त मेरे पे हंसते हैं। माय फ्रेंड स्कॉफ एट मी, मेरे दोस्त मेरे पे दंड कर दे। हाँ लेकिन मैं की कीता, माय आईज pour out tears to God, पर मेरी अखाने खुदावंद के आंसू बहाए। हसनो तेरे तेरे रास्ते इनॉन्स करने को जो तुझ पर अनाउंस करते हैं, अपनी सिचुएशन, तेरे हालात, तेरे डॉक्टर्स, तेरी रिपोर्टें कुछ भी है करने दो ने। अरे तेरा खुदावंद जिंदा है, उसने मार खाने से तूने शिफा पाई है। अरे वो तेरे आंसुओं को पहुंचेगा, उसने वादा किया है। थोड़े से खोल दे, वादा किया है उसने, वो तेरे आंसू पहुंचेगा। देखते जरा बांधो जरा कर लाभी इधर। मेरे दोस्त मेरी हकारत करते हैं, इंसल्ट हंसते हैं, हकारत करते हैं, बेइज्जत करते हैं। आगे पर मेरी आंख खुदा के हजूर आंसू बहाती है। वाह व्हाट अ ग्रेट सीन, हालेलुया। वो कुड़ी किधे हजूर आंसू बहा रही थी, यीशु उसके पांव में, और यहां पर वो कहता है अयूब, वो हंसते हैं, वो हकारत करते हैं, पर मेरी आंखें, हाँ पाव आउट टीयर्स टू गॉड, मेरी आंखें आंसू खुदावंद के हजूर बहाती हैं। हाँ एक तर्ज में लिखा, माय ऑल एनिमीज लव एट मी, सारे मेरे दुश्मन मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मैं खुदावंद की हजूरी में नहीं लफ्ज, अरे कोई बोलना नहीं, कोई गुड़गुड़ाहट नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। जस्ट आई वॉज वीपिंग, आई वॉज क्राइंग टू गॉड, मैं खुदावंद के हजूर रोता रहा था। चर्च आगे दूसरी लफ्ज़ पीछे सिकी स्काई दुआ पीछे खूबसूरत लफ्ज़ों की तलाश में, अरे अपना दर्द आंसुओं के साथ खुदा की हजूरी में रख। बादशाह को भी कान तोड़ गया, और यहां पर अयूब जैसा शख्स, हिजकिया जैसा शख्स, दाऊद जैसा शख्स, बदकार, और तुझे छोटे या बड़े, कुड़ियों या मुंडे हो, आप स्टेटस रखते हो और गैर स्टेटस के हो, नो मैटर, no need for your words। आओ खुदा के हजूर रोए, आंसू बहाए, अरे दरिया की तरह रोए, कुछ मत करे। जस्ट वही भी मेरी जिंदगी में बहुत सारे थे, अगर जिथे तुसी बैठे हो ना, तो कहते हैं ना समझना किधरी होशियारियां नाल, चलाकियां नाल, दौलत नाल, पॉलिटिक्स नाल, और किसी इल्म नाल, ना चर्च इसकी बुनियादों से लेकर इसकी आखिरी कील तक हर मौके पर आंसू बहाए गए हैं। आंसुओं की पैदावार है ये, आंसुओं से चर्च खड़े होते हैं। अरे तुझे सिर्फ तेरे पेट से आजाद होने के लिए आंसुओं की जरूरत है। चर्च अगर तू उदास रहा है तो कोई बात नहीं, जरा खुदावंद के हजूर अयूब को देखिए, वो रो रहा था। सिर्फ जिंदगी में वो खुदा के हजूर आया और रोने लगा। पता किया
आंसू बहा, वो तुझे खड़ा करेगा, वो तुझे ब्लेस करेगा, वो तुझे कुव्वत देगा। हाँ चर्च, और ये डबल पोर्शन पीछे पता की सी, देयर वॉज मच टीयर्स बिहाइंड डबल पोर्शन ब्लेसिंग। एक डबल पोर्शन ब्लेसिंग के पीछे हो गया आंसू सन, आंसू चर्च, जहां पर तेरी मेहनत का काम हो जाए, जहां पर तुझे दुनिया हर तरह से फेलियर करा दे दे, सिर्फ वो आंसू जो तूने खुदा के हुजूर पाए हैं, वो तुझे उन आंसुओं का जवाब जरूर देगा, तुझे सुनेगा, नहीं होने देगा। हालेलुया। आओ मैं और आप खुदा के हुजूर आंसू बहाए। ज़बूर 42 पे बहुत चंगा ज़बूर है, और फिर लिखा है, दाऊद कहता है, लोग उनको पूछते हैं, अगर आप तंग आ गए लोगों के पूछने से, हाँ सुना कोई बच्चा हुआ कि नहीं, हाँ सुना कोई नौकरी मिली, हाँ सुना बस लोग यहाँ से सवाल, तेरा ब्याह से होया कि नहीं, सुना वही पूछेंगे जहां से तुझे तकलीफ है, जहां पर तू बेबस है, जहां पर तू फेल हो चुका है। तो दाऊद के नबी पूछते, बस उन्होंने पूछने ही होंगे, जेड़ा मेरा काम नहीं पड़ा मेरे थोड़े के हाथ रख के बोलते ने, वो तेरे हमदर्द नहीं है, तेरे थोड़े नुतबा की तुम बहुत तकलीफ देते हैं। लेकिन सुन, दाऊद ने कहा इसका हल क्या है? दाऊद हमें कहता है, जरा पढ़िए की लिखा, मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। हाँ हाँ, जिस हाल की वो मुझसे बराबर कहते हैं, हाँ। तेरा खुदा कहाँ है? सुनिया ए लोगी कहते सब ते मेरे आंसू बहुत रोंदा ते कहना है खुदावंद, इसलिए ने ए लोगी मुझे पूछते ने तेरा खुदा किथे। कभी कभी मैं और आप खुदा की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, ते लोग कहते हैं वो ठेपा है, दुआवां रोजे पैर पढ़ दे, किथे तेरा खुदा? हो सकता है बड़ा टाइम हो गया, बड़ी देर हो गई है। अब सुनिए ये क्या कहता है, ओ असी गाने ना, मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होवे है खुराक, पुछदे रहंदे मैनू तेरा किथे वे खुदा। कहंदे मेरे आंसू मेरी खुराक हो गई। ये किवें हो गया है? ये जो बहुत रोई जांदा खरे बीबियां तो भी उत्ते रोई जांदा ते आंसू ना मुंह च आ जाते, किथे च आ जाते, ते मेरे नमकीन लगते, आंसू मेरे मुंह च रो के मुंह च भरदे ते कहंदा हुण ते खुदावन मेरे आंसू मेरी खुराक, मैं ते अपने आंसू खाण लग पिया, मैं ते अपने आंसू पीण लग पिया, मेरे आंसू ऐथे तक रो कि तारे मुंह तक आ जाए तुम्हारे आंसू। अरे कभी उधर टेस्ट ले आए। अच्छा ये आंसू ने मुंह च देख ले, और काशवादी किताब के नीचे एक हवाला लिखा है कि वो राष्ट्रवादों के आंसुओं को क्या करता है, किसी ने याद? नहीं ओ क्षमादान, हाँ मस्कीजे में क्या करता है, हाय हाय नहीं कर देता, वो तो तेरे आंसुओं को मस्कीजे में रखता है। तेरा रोना, तेरा किनारा, तेरा चिल्लाना दुनिया तो देख सकती है, लेकिन जिसे तू आसमानी बाप कहता है, जिसने तेरे लिए एक खून का कतरा बहाया है, वो तेरा रोना नहीं सुन सकता, वो तेरे आंसू मस्कीजे में रखता है, वो हिजकिय्याह के आंसू, वो दाऊद के आंसू, वो बदकार के आंसू, वो उस बच्चे के आंसू। अरे फिर इसो टेस्ट बताइए मुझे, तेरे आंसू कहाँ है नहीं साढ़े बेहासी हम चढ़े हुए खैर संजीदा ईमानदार है। शर्म की बात क्या हम मर रहे हैं, हम लुटे हुए हैं, हम तबाह हैं, मौत का हम पर ऐलान हुआ है, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, ते असी होरी चक्रा से काश जाओ कमरे में, आंसू बहा, वो तुझे जवाब देगा। मेरे आंसू मेरी खुराक बन गए हैं। हाँ आंसू खान की तरह लग पे खुदावन
ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਰੋਇਆ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। चार कितना रोए कितना रोना, और वो आंसू बहाने उसके मुंह तक और उसकी आंखों से बहते और सवाल पूछते। मुश्किलात का सामना अगर आपको है, टू मच लॉस, बहुत ज्यादा आपने खो दिया है, तो खुदावंद के हुजूर आज सुबह ऐ मेरी रूह जरा पढ़ना कहता है जब आंसू बहुत बहाए ना तेरी खुराक पड़ गई क्या कहते। हाँ ए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, आए हाय तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। आज यहाँ पर कोई शख्स है, कोई भी है, अगर तू अंदर ही अंदर कुल्ली जा रहे हैं, अंदर ही अंदर डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो गया है और तू सोच रहा है कुछ नहीं बने, तेरे आंसू ने ਜਦੋਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੜੇ ਤੇ ਰੋਣੇ ਖੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਸੱਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, अरे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, अपनी रूह को इक्विप करता है। अरे क्योंकि उसके आंसुओं ने खुदा के हुजूर से मदद लेकर आए तो कहता है ऐ मेरी रूह ऐ मेरी जान की लिखा तू क्यों गिरी जाती है, क्यों उदास है, क्यों अटकी जानी है, पढ़े तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन, हाय हाय खुदा से उम्मीद रख क्योंकि उसके निजात बख्शदीदार की खातिर। बोला खुदावंद यीशु मसीह की। आओ इनसे क्या होना चाहिए, वो आंसुओं ने उसे उम्मीद दी है और कहता है उम्मीद रख और मेरा रोना खुदावंद सुनेगा और रिहाई खुदावंद से आती है, बहाली खुदावंद से आती है। मैं जिथे रो रहा वो खुदा के पाँव, खुदा की हजूरी, अरे अय्यूब को उसने डबल पोर्शन ब्लेस किया क्योंकि उसने अपने दोस्तों पर कुड़ा शिकायत नहीं ना खुदा के हजूर, जस्ट ही वाज स्लीपिंग। आओ मैं और आप रोए, पर चर्च में कितना रोना आ गया, चर्च से प्यार और कम मारे इधर आए। दूसरा संबंध देखिए, उसके सॉरी पहला संबंध देखिए 30वें बाब की चौथी और तीसरी आयत में, जिथे तारी जंगजू तारी जंग फेल हो जाए ना, जिथे तारे प्लान फेल हो जाए उथे आंसुओं की दुआ करना थी। और दाऊद को देखिए वो क्या करता है। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, हाँ। यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। आया और दाऊद की दोनों बीवियां यिज्रेल, यफनीम और कर्मेली नाबाल की बीवी अबीजेल हाँ। असीर हो गई थी। हाँ। और दाऊद बड़े शिकंजा में था हाँ। क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, हाँ। इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन। सब कुछ लुट गया। हेलो, कितना कुछ लुट गया, सब कुछ। इस इलाके का नाम मेरे ख्याल क्या है, सिकरात है, जहां ये पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें तो पहला सारा लुट के लगे और बच्चे ले गए। और ये लोग क्या कर रहे थे, यहां पर लिखा है कि वो साफ साफ हुए, ओ बीबियां तो भी चारों लाख में वो रोने लगे और खुदा के हुजूर वो चिल्लाए, वो रोए और खुदावंद ने उनका रोना सुना। सब जल गया था, सब खत्म हो गया था। चौथी आयत में पढ़िए जरा क्या लिखा है, दाऊद क्या कर रहा है। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। अब भाइयों मेरी भैन अपनी पादरियां छो, वड्डे जंगजू असी आओ खुदा के हुजूर रोना सीखे। दाऊद बहुत बड़ा ये बंदा जाति चूरियत तो नहीं डरता सी, अरे ये बंदा साल में घुमा के रखा आया सी, अरे ये शख्स शेरों से नहीं डरता था, लेकिन रोना तुसी ना रोना देखो, तीसरी दफा मैं बता रहा, ये जानता था और ये खुदा के हुजूर, ये उसके साथी रोने लगे, चिल्लाने लगे, ये साथ साथ रोने लगे। आगे पढ़िए चौथी आयत, जोर जोर से रोने लगे। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। ताकत ही मुक गई। रोए चर्च, आज सुबह है, बी सीरियस।
سب چلا گیا نا پر ایک گل ہے بندہ سنجیدہ ہے میں حیران ساڈا سب چلا گیا اسی تے بھی غیر سنجیدے ہیں کتنے جائی خدا دی کب روئی اسی تے عام حالت چاہنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کے حضور آنسو بہانے ہیں سب آ جائے گا ہلو سب آئے گا خدا نے داؤد کو سب دیا دیکھی کتاب پڑھ لو ذرا سارا کچھ انہوں مل گیا 19 آیت سے رونا سن لیا یسوع نے رو رو کے زور ہی ختم ہو گیا کیسا رونا ہے کسی دے آنسو منہ چ آ رہے ہیں کسی دے آنسو پیر اتنا بھی رویا جاتا ہے کہ پیر ہی دھو دے اتنا بھی رویا جاتا ہے کہ نیرا لگن لگ پہ اتنا بھی رونا ہے کہ وہ چلانے لگے زور زور سے میں کہوں جیسا خالی رونا ہی وہ آنسو کا ایک لیول ہے پڑھیے کیا لکھا اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی نہ چھوٹی نہ بڑی نہ لڑکے نہ لڑکیاں نہ لوٹ کا مال نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی David recovered everything بولو خداوند یسوع مسیح کی سارے آنسو کو اس نے کیا کرا اس آنسو نے جو خدا کے حضور خدا نے انہوں رونا سن لیا جڑا رو رو کے رونا سوچو آپ کو کتنا رو رہے تھے کہ انہوں سے طاقت ہی نہیں رہی اتنا روئے تو خدا نے اس کا جواب دیا باجی فضیلت یہاں پر بیٹھی ہے پچھلے 1-2 دن پہلے ہم ان کے گھر میں تھے وہ بتا رہی تھی کہ میں شدت بیمار ہوں سارے کام کے کرنے پر میں شفا نہیں پائی ایک دن کہتے کسی جھوٹے بھائیوں کے ہاتھ لگ گئے انہوں نے انعام ماریا جتیا نہ بہت مارا اور اس دن وہ کہتی ہے مجھے بڑی انسلٹ فیل ہوئی اور کہتی میں شفا نہیں پا سکی اور پتہ اس نے کیا کہا میں نے یہ گواہی 4 دن پہلے سے کہتی میں بھی گئی کمرے چ بہت ہوئی میں کیا خدا ہوں بےزتی نہیں برداشت ہوں مارا نہیں برداشت لوگوں کے پاس بھی شفا کا حل نہیں وہ کہہ رہی تھی کہ پھر میں خدا کے حضور رونے لگی اور میں بھی اور دیر نہ دیر میں شفا پا رہی ہیلیلویا ہیلیلویا اچھی بھی اور بندے اپنے جڑے اپنے پیچھے لائے کاش کبھی سانو خود بھی آنسو بہانے آ جائیں ایونجلسٹ ماریا یہاں پر بیٹھی ہے اس نے ہر طرح سے محنت کی ہر طرح سے سب کچھ کیا لیکن کبھی آپ نے پوچھا کہ آپ نے آنسو کتنے بہائے ہیں ایک دفعہ اس کا لاسٹ یہ موقع تھا اور وہ جب چرچ میں نیچے آئی میں اور بنیش نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے پوچھا کیا ہوا آپ کے ذہن کچھ بھی نہیں اس نے کہا وہ رونے لگی اور میں نے کئی میٹنگس میں اس کو روتے دیکھا کبھی پوچھنا کسی بٹھا کے اور ان دنوں آپ نے دیکھا پاکستان کہ کس سٹیج پر وہ کھڑی ہے آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کے چیف آف آرمی اور بڑے لکھے طبقے کے سامنے 2500 اسٹوڈنٹ کے سامنے لیکن خدا نے اس کے آنسو تو سارے چانس ختم ہو گئے تھے سارے موقع ختم ہو گئے سارے اٹیمپٹ دے چکے تھے پھر کی ہوا کیسے سب کچھ ہو گیا وہ آنسو جو اس نے خدا کے حضور بہائے تھے وہ آنسو جو ہم نے دیکھے تھے ان آنسوؤں نے ناممکن کام کو ممکن کر دیا اور ایک پھر موقع نکالا جس میں صرف میجورٹی نے آنا تھا اور خداوند نے کہا اب میرا سون اب میری باری اب تیرے آنسوؤں کا جواب اب جب تیرا رونا بند ہو گیا جب تیرا بتانا بند ہو گیا اب میں تجھے آنسر دوں گا اور چار آپ نے دیکھا خداوند نے اسے اسسٹنٹ کمشنر تو بہت بنتے ہیں ایگزام تو بہت پاس کرتے ہیں لیکن جو آنسوؤں کے ساتھ پتا ہے وہ خوشی کر دے گا ہیلیلویا ارے چرچ کبھی آنسو بہا لو ورنہ آپ ناکام رہ جائیں گے ارے آپ کی ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی مجھے خداوند کے حضور میں اس داؤد کو سب کچھ ملا David recovered everything داؤد نے اپنے آنسو کو بہایا تھا ایماندار جب خدا کی حضوری میں آنسو بہاتے ہیں تو پھر خدا ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا خدا اس کے آنسو کو رائگا
Dear God's children, آؤ پولوس نے جڑی خدمت کی تھی تسی سوچتے ہو کہ کدے بھی مذاق کر سی. He was serious person. تے رو رو کے نے خدمت کی تھی آنسو والا. تے اج کل اسی خدمت کو بنایا تماشا, مذہباں نو بنایا تماشا. ایتھے شو شاہ پوری کرن دی اسی نے منو واری دے کے منو واری دے کے واریاں لائیاں. چرچ کو ہم نے پرفارمنس اسٹیج بنا دیا ہے خدمت کو بھی, لیکن پولوس نے آنسوؤں سے خدمت کی تھی. وہ سنجیدہ تھا کہ اس لیے سب سے زیادہ مقاصدے, اس لیے سب سے زیادہ سفر, اس لیے سب سے زیادہ کلیسیائے, اس لیے سب سے زیادہ شہید تھے. چرچ آنسوؤں کی خدمت کا اہم یہ نتیجہ ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سال پڑھیے ایمان کی کتاب میں 20-19 میں پڑھیے ذرا, ایمان کی کتاب 20-19 میں. اسی کی گھر میں ہاں آج لوگی they want to enjoy, they want to enjoy more, they want to more and more fun. آج اسی پہ آیا چاہتے ہیں, لیکن فلپس نے پولوس نے آنسو بہا بہا کر خدمت کی. 20-19 میں کیا یعنی کمال فروتنی سے کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا آنسو بہا بہا کے. کیسی خدمت آنسواں والی تیازدی خدمت دیکھو گا ذرا. آنسو بہا بہا کر فروتنی سے. آگے اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے ہاں مجھ پر واقع ہوئی, سازشاں, تکلیفاں, آزمائشاں, آنسو. آگے میں کلیئر ہو گئی آپ پوری خدا ہو کی گئی. خدمت کرتا رہا. آئے ہائے میں بولو میں خداوند کی خدمت کینجی بول دو کینجی. ہاں چلو اکھ تو نہیں تو منہ ہی بول دو. کینج کر کے آنسو بہا بہا کے. ایک بندہ سی کسی نے کیوں غریب بندے کو 1 کروڑ ہے تے کو کرے جڑا سن رہا سی وہ بھی غریب سی. انہیں کہا 1 کروڑ, انہیں منہ کروڑ بھی میرا خیال پہلی دفعہ ہی کیا تھا منہ مروڑ نکل گیا. چرچ میں کہنا سی تے منہ بھی آنسو کڈنا بھول گئے. سانو تے منہ بھی نہیں کہنا ہوندا کہ نہیں آنسو دی گلاں نہ کرو, بلیسنگ دی گلاں کرو. اور یہاں پر وہ آنسو بہا بہا کر خدمت کر رہا تھا. تو پھر خدا کی کہتا ہے میں تیرے سب آنسوؤں کو, اور پھر اس کے آنسو صاف کیے. کیسے صاف کیے کہ خدا نے اسے کمال پہنچایا. خدا نے اس کی خدمت میں ہر ایک آیا باتوں سے کہنا میں تھوڑے دنوں کی پیدائش, پر he was serious, he was a weeping person. اور یہ رونے والا ہے. خدا نے سارے آنسو اس کے پہنچ دیے. ایک دن یوحنا کی انجیل 11 باب کی 33 آیت سے لکھا ہے کہ لازر مر گیا اور لازر یسوع کی قبر کو دیکھ کر یہاں اس کو ذرا پڑھ دیجیے 11:33 اور پھر یسوع رویا. اسی آج یسوع تو بھی بڑھے ہیں. یسوع روندا ہے, اسی نہیں روندے. داؤد روندا ہے, اسی نہیں روندے. حزقیاہ روندا ہے, اسی نہیں روندے. ایوب روندا ہے, اسی نہیں روندے. کھانی اسی کیڑی شے ہاں پڑھ دیجیے. جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا. سنے او بھی پہلے بھی رو گیا سن, یہودی بھی رو رہے سن. میں تمہیں نہ سنایا کاش اسی بھی رون لگ پئی نا. اور اسی کی بائبل میں لکھا رونے والوں کے ساتھ اسی رون والے نال بھی اس دن نواں جوڑا لاب رہے ہیں, ہلکی جی لپسٹک بھی لاب رہے ہیں. تے بھائی کپڑے بندہ پوچھے ولیمے تے جا رہے ہیں, کتنے جا رہے ہیں. ہمیں سانو لگتا ہی نہیں کہ کسی کے دکھ چ شامل ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ایک بڑی کانگریگیشن ہے. انہوں نے آنسوؤں سے ہو کر خوشی سے کاٹا ہے. پیار نہ نالی والے. اچھا یہ سنی میں کیا اور دی بہن رو رہی ہے, یہودی رو رہے ہیں, اور جب یہ سارے رو رہے ہیں تو یسوع مسیح نے بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح بھی اتنے رونا کرتا ہے. دسو یسوع لازر کی قبر تے رویا سی کہ اس کے یہاں سے دیکھ اسی انہیں تو بھی کہاں ٹوڑ گیا. اور مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے بائبل مقدس میں, اس سبب یسوع نے اپنی لائف سے ہمیں سکھایا ہے
تے سیکھ لو. سانو سکھا کے گیا یہ دعاواں ساڈیاں سن آنسواں والیاں. اج تے ساڈیاں دعاواں کھپ والیاں, لفظاں والیاں, لڑائی والیاں, اچھی والیاں, ساڈے رونے لوگاں لگے. لیکن یسوع کیا سکھا کر گیا تھا؟ اچھا تو میں تمہیں دساں جدوں رویا نا یہ شفاعت سی. اور کیا ہوا؟ لازر 4 دن کا مردہ قبر چھپا. ہیلیلویا. آنسو ہے کاندے تھے چرچ, مردے ہو گئے, دفنا دیے گئے, کیڑے پہ گئے. جا خدا کے رسول, آنسو بہا, باہر نکل آئے گا زندگی کے ساتھ. ارے اناؤنسمنٹ تیری فرق ہوگی. ارے تیرا بدلاؤ, تیرا تبدیل ہونا. ارے اسی دیکھتے ہیں یسوع نے لازر کو باہر کر دیتا. کبھی یسوع لازر کی قبر میں رویا سی. چرچ وہ رونے والوں کے ساتھ رویا تھا. اسی تے رات دی میں کہنے ساتھ تے کھڑے ایک رات کی فرق کی تھی. دعا والے نہ دعا نہیں کرتے, بائبل پڑھن والے نہ بائبل نہیں پڑھتے, رون والے نہ روندے نہیں. کیڑی سما سی ساڈے تو یسوع چنگا کہ تے یسوع یہ اپنی ٹوٹ ڈال کے نہیں چلے تو پھر کیا ہوتا. لیکن یسوع رونے لگا. اور جب یسوع رویا, جب لوگوں کے آنسو دیکھے, جب اس کی بہن کے آنسو دیکھے تو وہ رو رہی تھی, دیکھے ہی نہیں گیا. ہلو, میں نے آپ سے کہا تھا ایک خدا ہے جو تیرے آنسو کیا کر سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے اور دیکھ نہیں سکتا. تیرے ساتھ روئے. کدی تسی کہا ماں پیو اگر تیرا دکھ بہت وادن تے وی روندے جے. کدی کدی سی ماں پیو تو چھپ کے رونے, تے کدی کدی ماں پیو ساڈے تو چھپ کے روندے جب وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. اے حقیقی رشتے کی پہچان ہے. اور یسوع رونے لگ گیا تے رو کے کیا ہوا ذرا یسوع کا لائف دیکھ لے گیا. چلو پہلے بولے لازر زندہ ہو گیا. ہاں, کیونکہ اس نے باپ کی حضوری میں آنسو بہا دے. ہون کی نے زندہ تر ہو 4 دن کا لازر مردہ. ارے یسوع مسیح اس کی قبر پر کھڑا شکر کرتا ہوا ارے درد کے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا. اگر آج تیری مصیبتوں, تیری دکھوں, تیری درد کے سامنے آج کھڑے ہیں تو جنگ یسوع کے حضور ہوئے تو دیکھیے کیا ہوگا. یسوع کا رویہ بھی ہوگی. عبرانیوں 5:7 پڑھیے. عبرانیوں 5:7. Lord looks that weeps in his presence. خدا جو آنسو اس کی حضوری میں بہائے جاتے ہیں اس کو دیکھتا ہے. ہاں جی یہ پڑھ لیجیے. اس نے اپنی بشریت کے دن. اچھا یسوع نے اپنی بشریت دیکھنا چاہیے. ہاں ہاں جی یسوع نے اپنی بشریت, اس نے اپنی بشریت خدمت جو خدا انسان بن کر آیا ان دنوں میں اس کا رویہ دیکھے کیا تھا. We are follower of Jesus Christ. کہ کوئی اپنے کرائسٹ کو دیکھو جو جسم اصلی جسم چوا ایک دن اسی جلالی بدن چوا. لیکن آج جب یسوع بدن میں تھا تو سنے وہ کیا کرتا تھا. زور زور سے پکار کر, زور زور سے پکار کر بھائیاں والی. لیکن انہوں نے تڑکا دیکھو کی سی اور آنسو بہا بہا. ہاں کی کر کے آنسو بہا کر. یہ مسیح کا رویہ تھا. آج میں اور آپ اگر کرائسٹ کے فالوور ہیں تو پھر آنسو کیوں گے. اگر ہم کرائسٹ کے فالوور ہیں تو رونے والوں کے ساتھ روتے بھی. اگر ہم کرائسٹ کے فالوور, تمہیں پتہ کیوں رویا یسوع؟ کیونکہ اس پر روٹی کھاتا سی یسوع. پتہ کیوں رویا؟ اس کا ارجن عزت ملتی سی. پتہ کیوں رویا؟ کیونکہ وہاں پر اس جگہ پر ان کا کمانے والا واحد وہ تھا. یسوع نے انہوں نے درد فیل ہوا اور وہ ان کے ساتھ رونے لگا اور لازر زندہ ہو گیا. ہیلیلویا. مجھے لگتا ہے سب کوئی درد نہیں ہے, سارا سب تباہ ہو گیا, لیکن ہم اس لیول پر آنے کے لیے تھے. آج تک کر جائیے, آج لکھ لیجیے تیرے حالات, تیرے آنسو ہاں بدل دیں گے. اور دیکھیے کیا ہوا. ہاں جی تو وہ اپنی بشریت کے دنوں میں کیا کرتا تھا؟ آنسو بہا. تو انہیں کتنے آنسو بہائے تھے لازر کی قبر پہ, اور اس نے یروشلم پر آنسو بہائے اور روندا سی دعا مانگا تھا. پھر وہ آنسو جیسے سے بھی تو بادشاہ کی جمع گے. وہ اتنی ساری رات دعائیں کرتا تھا اور یسوع اسی آنسو کے ساتھ دعائیں کرتا تھا. آؤ آنسو کے ساتھ دعا کرے, حالات بدلنے لگیں گے, ناممکن کام ہونے لگیں گے. آپ کے سوالوں کے جواب خدا دے گا, آپ کو ڈبل پورشن دے گا, خدا آپ کی زندگی کو بنا دے گا, خدا آپ میں سے موت کو نکال دے گا. خدا جو کچھ پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا تیرے ساتھ بھی کرے گا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے میں تیرے سب آنسو کو پہنچوں گا.
یقین کرنا پڑے گا. اور آئیے پڑھیے ذرا آگے اس کو. آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی. کوئی التجاواں دعاواں اس نے ہمیں سکھایا تھا کہ آنسو نہ کرنا, تسی دیکھنا بدلاؤ آئے گا. Yes, your tears have power. Your tears have value. خدا کے حضور تیرے آنسو کی قدر ہے. ارے بہا, ارے ان کو خدا کے حضور لے کر آ. اس نے داؤد کے آنسو کی قدر کی, یسوع کے آنسو کی, اس بچے کی, اس عورت کی, اس بادشاہ کی. وہ تیرے بھی آنسو کو دیکھے گا اور اس کی قدر کرے گا. آنسو کبھی یوسف نے تجھے دیکھا تو آپ نے جا کرنا ایک کام کرنا ہے. یوسف کی لائف کو پیدائش کی کتاب میں چند ابواب کے اندر ہے, بس یہ دیکھ لینا کہاں کہاں ہو رہا ہے. کبھی پیو کو ہوں ہے, کبھی پرا کو ہوں ہے, کبھی باپ کے نال ہوں ہے. بہت وہ کیا کرتا ہے, روتا رہا. اور ایک دن جب اس کے بیٹا پیدا ہوا تو اس نے وہاں پر کہا آج میرے ستائے جانے والے ختم. پتا نہیں تسی کتنے سالہ تو رو رہے ہو, کتنی بار رو چکے ہو. آج میری طرف دیکھیے, میں یہاں سے نوش کرنے لگا ہوں. ایک دن خدا تیرے سارے دکھ ختم کر دے گا. ایک دن خدا تیرے سارے آنسوؤں کو پونچھ دے گا. خدا نے یوسف کے دکھوں کو ختم کر دیا, خدا تیرے دکھوں کو بھی ختم کر دے گا. خدا کے حضور آنسو بہا, چاہے کتنے بھی سال لگے ہیں, ایک دن خدا یوسف کی طرح تجھے بھی بلیس کرے گا. بولو, رونے کا ایک وقت ہے, ہنسنے کا ایک وقت ہے. اور سنو, آج تیرا رونے کا وقت ہے, رو. بندے آتا کہ نہیں خدا کے حضور میں, اور سن تیری خوشی کے وقت کی میں یہاں سے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں اور تو ہنسے گا. مکاشفہ ساتھ میں لکھا میں تیرے سب آنسوؤں کو پہنچ دوں گا. اور 21 چلی آئی گل لکھی دوسری دفعہ, میں تیرے سب آنسوؤں کو پہنچ دوں گا. Lord will wipe away your all tears. تیرے سارے آنسوؤں کو پہنچ دے گا. اور یسایہ 25 8 58 بھی لکھے ہیں, اتھے بڑی کمال کر لکھی ہے. ادھر میرے والے دیکھنا, اے آخری حوالہ سے, اتھے بڑی کمال کر لکھی ہے کہ وہ تیرے چہرے کے سب آنسوؤں کو پہنچ دے گا. ذرا ہم پاڑی لو تو اتھے گل لکھی سب نے آنسو پہنچ دے گا. کتنے آ گئے آنسو؟ آپ جتنے یہاں پر ہیں, اور اگر آپ کا درد بڑھ گیا ہے تو جا سب کچھ چھوڑ دے. خدا کے حضور آنسو بہا, وہ تیرے سب آنسو پہنچ دے گا. سب تیرے آنسو پہنچ دے گا. وہ تیرے چہرے کیا, تے لوگ کئی دفعہ رونے نہیں پسند کرتے, کہتے ہیں نہ چہرہ خراب ہو جائے, بیوٹی خراب ہو گئی. اسی تے بس وہ سیکھ لیتا, ہمیشہ مسکراندے رہنا. پاویں آرٹیفیشلی ہے, پاویں اندروں بڑا صحیح نکلیا ہے, ہسے دا پراسا تے پاو سی ایمی. آؤ میں اور آپ, اگر آپ پین میں ہیں تو خدا کے حضور رونا سیکھ. جی کیا کہا میں نے؟ یسایہ 4 کیا میں نے بولا پڑھ دے. وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا. ہاں, اور خدا سب کے چہرے سے آنسو. اچھا کنیا نے چہرے تو آئے ہائے, سب کے چہروں کے آنسو پہنچ دے. سارے اللہ تے آنسو صاف کرنے کا روندہ نہیں چھٹے گا. وہ تمہارا باپ ہے, اس نے تمہارے لیے فدیہ دیا ہے. وہ تیرے لیے شفا کی برکت رکھتا ہے. وہ تیرے لیے شفا کو کیا کرتا ہے, انورس کرتا ہے. ہاں وہ کہتا ہے wipes all tears from of all faces, تمام چہروں سے تمام کے آنسوؤں کو پہنچ دے گا. سارے بولو خداوند تیرا شکر ہو کہ یہ خداوند میرے آنسو پہنچ دے گا. آؤ آنسوؤں کو بہنے دیجیے, آؤ آنسوؤں کو بہنے دیجیے, رونے دیجیے. وہ ساری زندگی تجھے رونے نہیں دے گا. آپ کے کتنے بھی سال ہو گئے ہیں, وہ تیرے آنسوؤں کو پہنچے گا, وہ تیرے آنسوؤں کو خوشی میں بدلے گا. اس کے وعدوں کا یقین کر. He will wipe your all tears. He did not give. ہاں وہ نہیں اجازت دے گا کہ وہ یہ موقع دوسروں کو نہیں دے گا, نہ فرشتوں کو نہ دوسروں کو بھی وہ تیرے آنسو پہنچے. خدا تیرے آنسوؤں کو خود پہنچے گا. خدا تیرے آنسوؤں کو, ساروں کے آنسوؤں کو پہنچے گا. آپ میں سے کتنے ہیں جو آج خدا کے حضور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے آنسو پہنچے گا؟ کتنے لوگوں کا یقین ہے اس کلام کو سن کر؟ اور آئے آج کتنے ہیں کہ خدا کے حضور رونے کے لیے تیار ہے؟
کتنے ہیں جو آج سنو میری بات, جڑا جڑا تڑا فیصلہ نوچ ہو گیا نا, نوچ جاؤ وہ دل آنسو بہاؤ اور یس سے بدل جائے گا. ہیلیلویا. آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم سب کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے تو آج دونوں ہاتھ اٹھا اور آج حالات بدل جائیں گے. ہاں آج حالات بدل جائیں گے. Your tears will bring happiness, goodness, life, opportunities. ہاں وہ تیری حضوری میں پرموشن کو لائیں گے. تیرے آنسو دونوں ہاتھ اٹھا اور آج اس درد کو آج سے خدا کے حضور لے جا. اس کے قدموں میں آنسو بہا, اس کے حضور آنسو بہا. تو کسی بھی مقام میں ہے, تیرا کوئی بھی جینڈر اسٹینڈرڈ ہے, آج چرچ میں خاموش ہونا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ اور یسوع, آپ اور یسوع ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں اور کہیے خداوند مجھے آنکھوں میں میری آنسو دے دے. ہاں